السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ برج والے آسمان کی قسم، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے کی قسم، کہ خندق والے ہلاک کیے گئے، وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، یہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی گناہ کا بدلہ نہیں دے رہے تھے، صرف اس بات کا کہ وہ صرف اللہ کو ایک مانتے تھے، غالب خالق ذات پر ایمان لا چکے تھے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک جن لوگوں نے مسلمان مرد اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کے عذاب ہیں۔ اس صورت کے اندر پہلے برجوں کا ذکر ہے، یعنی جو بڑے بڑے سیارے ہیں جیسے کہ مریخ ہے، قمر ہے، شمس ہے، عطارد ہے، برج کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، اور اس کی بات فرمایا کہ قسم ہے خندق والے ہلاک کیے گئے، یعنی خندق والے ہلاک کیے گئے سے مراد۔ اب ہم اس بات کی طرف چلتے ہیں کہ یہ جو ذکر فرمایا کہ خندق والے ہلاک کیے گئے، وہ ایک آگ تھی جو ایندھن والی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ہم اس کی وضاحت بیان کرتے ہیں۔ نجران ایک جگہ کہلاتی ہے، وہاں پر ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ اس کے پاس ایک ساحر تھا جو جادو کی تمام چیزیں لوگوں کو دکھلاتا اور لوگوں کا دل جو ہے وہ بادشاہ کی طرف اس کا لگاؤ رکھتا تاکہ لوگ بادشاہ کی طرف مائل رہیں۔ جب ایک عرصہ گزر گیا، ایک روز اس ساحر نے وزیر سے کہا کہ جب بادشاہ سلامت سے کہو کہ مجھے ان سے کوئی خاص بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے اس کو تنہائی میں بلایا اور معلوم کیا کیا بات ہے۔ اس ساحر نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ میں جو بھی کچھ کرتب یا سحر کے ذریعے جو چیزیں آپ کی رعایا کو دکھلاتا ہوں اور ان لوگوں کا دل آپ کی طرف لباتا رہتا ہوں، طرح کی چیزیں دکھلا کر گویا کہ آپ کی ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایک عظمت پیدا کرتا ہوں۔ اب کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری موت قریب ہے، اگر میں مر گیا تو پھر آپ کا بھی کھیل خراب ہو جائے گا۔ کیوں کہ یہاں تو کوئی دکھلانے والا ہی نہیں رہے گا، یہ جتنے لوگ آپ کی طرف منسوب ہیں یہ سب ہٹ جائیں گے آپ سے۔ کہ بالکل ٹھیک، کہ تو پھر کیا چاہتے ہو؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک ہونہار عقل مند خوبصورت بچہ آپ مجھے دیجئے تاکہ میں اس بچے کو جو میرے پاس سحر ہے، جادو ہے، یہ تمام کا تمام میں اس بچے کو سکھا دوں تاکہ میرے مرنے کے بعد یہ آپ کا جو سلسلہ ہے یہ اسی طرح سے برقرار رہے۔ بادشاہ نے کہا بالکل ٹھیک، بہت اچھی بات کہی۔ اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ جاؤ شہر کے اندر دیکھو کوئی ایسا بچہ ذہین ہو، خوبصورت بھی ہونہار ہو، تندرست ہو، کوئی ایسا بچہ تلاش کرو۔ اس کے وزیر لوگ گئے اور جانے کے بعد ایک بچہ لا کر بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا جس کا نام عبداللہ تھا۔
عبداللہ کو حاضر کر دیا. بادشاہ نے نیچے سے اوپر بچے کو دیکھا, کہا کہ جو صفات ساحر بتلا رہا تھا وہ تمام کے تمام اس میں موجود ہیں. کہا کہ ٹھیک. ساحر کو بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو بھائی, یہ وہ بچہ ہے جو ہم نے تمہارے لیے تجویز کیا ہے. اس بچے کو تمہارے پاس جو بھی علم ہے وہ سب اس بچے کو سکھانا ہے. ساحر نے کہا ٹھیک ہے. بچے سے کہا کہ دیکھو تم فلاں وقت میرے گھر آ جا کرنا, مثال کے بتاؤ صبح کو 8 بجے. کہا کہ جی ٹھیک. اب اس عبداللہ کے گھر سے ساحر کا جو گھر تھا وہ کچھ فاصلے پر تھا. اب یہ لڑکا روزانہ اپنے وقت کے مطابق آتا رہا, جاتا رہا, آتا رہا اور جاتا رہا. جب کچھ عرصہ گزر گیا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا جو انجیل کے عالم تھے اور ان کا نام فہمون تھا. راہب مانے یعنی راستہ دکھلانے والے. راستے میں فہمون یعنی راہب کا گھر پڑتا تھا. ایک روز راہب نے کہا کہ بیٹا ذرا ادھر آؤ. اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا میں تمہیں روز دیکھتا ہوں کہ حسب معمول تم روز جاتے ہو اپنے وقت کے حساب سے اور روز واپس آتے ہو, تم کہاں جاتے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا کہ اسی طرح سے بادشاہ نے مجھے ایک شاعر کے پاس سحر سیکھنے کے لیے بھیجا ہے. میں روزانہ اس کے پاس جاتا ہوں تاکہ اس سے جو سحر کا علم ہے, جادو ہے, وہ حاصل کروں. راہب نے کہا بیٹا تم ایک کام کرو, جب تم جایا کرو تو تھوڑی دیر میرے پاس بھی رک جایا کرو. کہا کہ ٹھیک. لڑکا جب جاتا تو پہلے راہب کا گھر پڑتا, تھوڑی دیر اس کے پاس رکتا, اس سے انجیل کا علم حاصل کرتا اور اس کے بعد پھر ساحر کے پاس چلا جاتا. اب یوں سلسلہ جاری ہو گیا, یعنی ادھر ساحر کے پاس بھی جا رہا ہے اور ادھر راہب کے پاس بھی جا رہا ہے. ایک طرف تو شیطانی علم بھی سیکھ رہا ہے اور ایک طرف رحمانی علم سیکھ رہا ہے. دونوں علم یہ بچہ سیکھ رہا ہے. کافی عرصہ گزر گیا. ایک روز بچے نے شکایت کی راہب سے, کہا کہ جناب مجھے آپ کے پاس تھوڑی دیر ہو جاتی ہے تو ساحر مجھے ڈانٹتا ہے, اور ساحر کے پاس دیر ہوتی تو گھر والے ڈانٹتے ہیں, کبھی کبھی مار بھی پڑ جاتی ہے. کیونکہ یہ جو راہب کا جو علم سیکھ رہا تھا اس کو کسی کو علم تھوڑی تھا اس چیز کا, اس کا صرف علم لڑکے رہا کسی کو نہیں تھا. راہب نے کہا بیٹا اگر ساحر معلوم کرے کہ دیر سے کیوں آئے تو کہہ دیا کرو کہ گھر والوں نے مجھے کسی کام سے بھیج دیا تھا, اور گھر والے اگر تم سے معلوم کرے کہ دیر سے کیوں آئے تو کہہ دے کہ ساحر نے کسی کام سے بھیج دیا تھا. گویا کہ اس طرح سلسلہ ان کا جو ہے ایک عرصے تک چلتا رہا اور بچہ بھی ایک طرح سے کافی علم اس نے سیکھ لیا. اب یہ جو راہب تھے ان کے پاس اسم اعظم بھی تھا. اسم اعظم وہ لفظ ہے کہ اگر وہ لفظ کہہ دیا جائے اور وہ لفظ کہہ کے اور مردے کو زندہ کیا جائے تو مردہ بھی زندہ ہو جائے گا. اسم اعظم ایسی چیز ہے, وہ اللہ کا نام ہے. وہ کون سا نام ہے؟ اللہ نے اس کو پردے میں رکھ دیا. لیکن اس راہب کو اسم اعظم بھی آتا تھا. لڑکے کو معلوم ہوا کہ راہب کے پاس اسم اعظم بھی ہے. لڑکے نے کہا کہ آپ مجھے اسم اعظم بھی سکھائیں, آپ اتنی چیز سکھا رہے مجھے اسم اعظم بھی سکھا دیجئے. راہب نے کہا کہ بیٹا ابھی تمہاری عمر اتنی نہیں ہے, ہر چیز عمر کے حساب سے دی جاتی ہے. ابھی تمہاری عمر اتنی نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے اسم اعظم سکھایا جائے. لڑکے نے بہت ضد کی لیکن راہب نے اس کو ٹال دیا, اس لیے کہ ابھی تمہاری عمر بہت کم ہے, کوئی بات نہیں. اب کیونکہ راہب کے پاس رہ کر وہ اسم اعظم کے جو الفاظ تھے وہ بھی اس میں موجود تھے, لیکن کون سا اب یہ قرآن ہے کچھ معلوم نہیں کہ کون سا اسم اعظم ہے قرآن میں معلوم نہیں کسی کو, اللہ نے پردے میں کر دیا. اس نے کیا کیا کہ ایک روز اللہ کے نام نکالے اور نکالنے کے بعد ہر تیر پر اللہ کا نام لکھا. لکھنے کے بعد اس نے ایک آگ روشن کی. آگ روشن کرنے کے بعد ایک ایک تیر اس آگ میں چھوڑتا رہا. اب تیر وہاں گرتا جل کے خاک ہو جاتا, تیر گرتا جل کے خاک ہو جاتا. اب جس میں اسم اعظم تھا جیسے ہی اس نے تیر تو چھوڑا فوراً وہ
واپس آ گیا. کہا بھئی یہی اسم اعظم ہے. لڑکے نے راہب سے کہا کہ حضرت مجھے اسم اعظم کا پتہ لگ گیا ہے. کہا کہ کیسے؟ کہ میں نے اسی طرح سے کیا اور وہ یہ نام تھا. کہا کہ بالکل ٹھیک، لیکن بیٹا ابھی تمہاری یہ عمر نہیں تھی اسم اعظم حاصل کرنے کی. چلیے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. بہرحال اب ہوتا کیا ہے، حسب معمول ایک روز یہ بچہ جو ہے جب اپنے گھر سے نکلا جانے کے لیے تو دیکھتا کیا ہے کہ راستہ بند ہے اور ادھر کے لوگ ادھر اور ادھر کے لوگ ادھر، جو ادھر سے ادھر آنے والے ادھر سے ادھر جانے والے وہ نہیں آ پا رہے، اس لیے کہ ایک جانور بیچ میں پڑا ہوا ہے جو خطرناک ہے. بعض جگہ تو اژدہا بھی آیا ہے، بہت بھاری اژدہا تھا. اژدہا سانپ کو بولتے ہیں. وہ اتنا جنگی اور اتنا جو ہے اس کی ہیبت سے لوگ پریشان. اب یہ لڑکے نے عبداللہ نے جب دیکھا کہ راستہ بند ہے، لوگ پریشان ہیں، اب اس کے دماغ میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ میرے دو استاد ہیں، چلو آج دونوں کا علم آزما کے دیکھو کس کے علم میں طاقت زیادہ ہے، کس کا علم صحیح ہے. لڑکے نے ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھایا اور اس پہ اسم اعظم پڑھا. کہا کہ اللہ یہ میں پتھر اس کی طرف پھینک رہا ہوں، یہ اس سے ہلاک ہو جائے، مر جائے. یہ کہہ کر اس کو اوپر دم کر کے اس پتھر کو جو پھینکا وہ بول کی طرح رکھتا ہوا اور اس کے پاس پہنچا اور اس سے ٹچ ہوا. جیسے اس سے ٹچ ہوا وہ تڑپ تڑپ کر ہی مر گیا. اور جب اتنا بڑا مجمع ادھر ہے، اتنا بڑا مجمع ادھر ہے، جب یہ سارے کے سارے لوگ اس ایک بچے کو پتھر مارتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو سب کی نظر میں وہ بچہ آ گیا کہ یہ بچہ اتنی اس کے دعا میں پھونک میں اتنی طاقت کہ ایک پھونک ماری پتھر کے اوپر اور وہ اس سے جا کے لگا وہ مر گیا. لوگ اس بچے کے گھر آنے لگے دعا کے لیے. اب یہ لڑکا جو ہے راہب کے پاس پہنچتا ہے. راہب نے کہا کہ کیا بات، آج بہت دیر سے آئے ہو؟ کہا کہ ایسے ایسے راستے میں ہو گیا، میں نے سوچا کہ میرے دو استاد ہیں، آج دیکھو کس کا علم جو ہے صحیح ہے. میں نے اسی طرح جو ہے پڑھ کر اور ایک پتھر پھینکا اور وہ ہلاک ہو گیا. راہب نے جب اس کی بات سنی، راہب نے کہا بیٹا اب امتحان کا وقت آ گیا، امتحان کا وقت آ گیا، مصیبتوں کا سامنا آ گیا ہے اب ہمارے سامنے. اس بات کی خبر بادشاہ کو ضرور ہو جائے گی. اب اس کو بادشاہ کو بھی معلوم ہے، ساحر کو بھی معلوم ہے کہ جادو کے اندر یہ طاقت تو ہو ہی نہیں سکتی. جو بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے اسے تو خود معلوم کہ میں خدا تھوڑی ہوں. وہ سارے جو جادو سکھا رہا ہے اسے خوب علم ہے کہ اس کے اندر اتنی بڑی طاقت تھوڑی ہو سکتی. تو اس بات کا علم بادشاہ کو ضرور ہو جائے گا اور وہ تم سے معلوم کرے گا کہ کہاں سے یہ علم سیکھا. بیٹا میرا نام ہرگز مت بتلانا. ساحر نے کہا بیٹا میرا نام ہرگز مت بتلانا. خیر چلیے آگے یہ ہوا کہ لڑکا اپنے گھر آ گیا اور لوگوں کا اس کے گھر پر ایک تانتا لگ گیا. وہ لوگوں سے کہتا کہ دیکھو میں کچھ نہیں جانتا، میں اس کا نام لیتا ہوں جس نے تمہیں اب مجھے پیدا کیا ہے، تم اس کا کلمہ پڑھو، اس کو ایک مانو، میں دعا کرتا ہوں. اب مرتا کیا نہ کرتا. ایک آدمی مادر زاد اندھا ہے، اس نے دنیا دیکھی ہی نہیں، اور جب اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم یہ کلمہ پڑھ لو، اللہ کو مان لو، اندھو کیا چاہیے دونوں. اس نے کلمہ پڑھا، عبداللہ نے دعا کی، اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. ایسے ایسے لا علاج مریض جن کا دنیا کے اندر کوئی علاج ہی نہیں تھا وہ اس کے پاس آتے، ان کو وہ کلمہ پڑھاتا، مسلمان کرتا، دعا کرتا، وہ ہنسی خوشی اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے. یہاں تک کہ بہت مسلمان ہو گیا اور وہ خود اپنے آپ کو بادشاہ کہلواتا تھا. بادشاہ خود اپنا خدا کہلواتا تھا. یہاں لوگ جو ہے وہاں اللہ کو ماننے لگے. اس کا تو الٹا ہو گیا، اس کی تو وارڈ لگ گئی. اب یہ نابینا جو شخص تھا یہ اس کا وزیر تھا بادشاہ کا. حسب معمول یہ وزیر جاتا ہے اور اپنے کام میں لگ جاتا ہے. بادشاہ نے کہا ارے عجیب بات، آپ تو تم بالکل ٹھیک ہو گئے. کہا کہ ہاں میرے رب نے مجھے ٹھیک کیا ہے. کہا کہ ہاں میں تو رب ہوں، میں تو اللہ ہوں، میں تو ٹھیک کیا. کہا کہ نہیں، وہ جسے تمہیں مجھے پیدا کیا. کہا کہ جس نے تمہیں مجھے پیدا کیا. ہاں. کس کے پاس گیا تھا؟ عبداللہ کے. عبداللہ کو طلب کیا گیا، بچے کو اپنے سامنے بلایا، معلوم کیا ہاں بھائی یہ کہاں سے سیکھا تم نے. شروع میں تو بچے نے نہیں بتلایا،
لیکن جب بچے کو مار پڑی اس کو اذیت تکلیفیں دی، اب جب بچے سے برداشت باہر ہو گئی بات تو راہب کا نام بتلا، فوراً راہب کو طلب کر لیا گیا، راہب کو بلایا، جلادوں سے کہا کہ اس کو بالکل ٹھیک بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دو، آرے سے چیر دو اس کو۔ راہب کے بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، آرے سے شہید کر دیا گیا، اور اپنے 4 جلادوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ پہاڑ کے اوپر، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس سے کہنا کہ وہ مذہب وہ دین چھوڑا یا نہیں چھوڑا جس پہ تو قائم ہوا ہے، اگر یہ بات مان لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو واپس لے آنا، ورنہ پہاڑ کی چوٹی سے اس کو دھکا دے دینا۔ 4 جلاد جاتے ہیں اور اس کو اوپر لے جاتے ہیں، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اور انہوں نے اس سے سوال کیا، ابھی یہ بچہ کوئی جواب نہیں دینا پایا، جلادوں کو کوئی جواب نہیں دینا پایا، اس نے اللہ سے دعا کی، اللہم اکفیہم بما شئت، اے اللہ جس طرح چاہے مجھے ان سے نجات عطا فرما۔ کیسے نجات دے گا وہ تو جان سکتا ہے، اللہم اکفیہم بما شئت، کیسے نجات دے گا، کیسے مجھے ان سے جو ہے مطلب بری کرے گا وہ تو جان۔ بس یہ کہنا تھا، اللہ کے حضور میں اس کی دعا قبول ہوئی کہ ایک ہوا کا جھونکا ایسا آیا کہ چاروں کے چاروں روکتے چلے جا رہے نیچے کو، ہوا کے ذریعے چاروں گر کر ہلاک ہو گئے۔ بچہ واپس آیا اور پھر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، کہا کہ میرے جلادوں کا کیا ہوا، کہ میرے اللہ نے مجھے بچا لیا اور جو میرے دشمن تھے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے پھر دوسرے جلادوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو اس کو دریا میں لے جاؤ، جب بیچ دریا میں پہنچو اس سے معلوم کرنا کہ یہ اس وعدہ لا شریک جس کے اوپر یہ ایمان لایا وہ ایمان چھوڑتا ہے نہیں چھوڑتا، اگر یہ چھوڑتا ہے تو اس کو واپس لاؤ، نہیں چھوڑتا تو اس کو وہیں ڈبو آنا پانی میں۔ جلاد اس کو کشتی میں بٹھا کر لے جاتے ہیں، جب بیچ دریا میں پہنچتے ہیں اور اس سے وہی سوال کرتے ہیں کہ جس مذہب کو تو نے اختیار کیا ہے، جس کو تو مانتا ہے، تو کیا تو اس مذہب سے پھرتا ہے یا نہیں؟ ابھی انہوں نے سوال ہی کیا تھا کہ بچے نے پھر وہی الفاظ کہے، اللہم اکفیہم بما شئت، اے اللہ جس طرح چاہے مجھے نجات عطا فرما۔ بس یہ کہنا تھا کہ دریا میں سے موج اٹھی کہ ان سب کو ڈبو دیا، یہ بچہ اس کشتی میں برقرار رہا۔ یہ بچہ پھر واپس آ جاتا ہے بادشاہ کے سامنے، بادشاہ نے دیکھا میرے جلادوں کا کیا ہوا، کہا میرے اللہ نے مجھے بچا لیا اور میرے جو دشمن تھے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ عبداللہ نے کہا سوچنے کی ضرورت نہیں، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو جو ترکیب میں بتاتا ہوں وہ ترکیب اگر تم استعمال کرو گے تو میں مر جاؤں گا۔ کہا کہ بتا کیا ترکیب ہے تجھے مارنے کی؟ کہ ترکیب یہ ہے، ایک میدان ہونا چاہیے بڑا جس کے اندر شہر کے تمام لوگ وہاں جمع ہو جائیں، اعلان کر دو کہ عبداللہ کو پھانسی دی جائے گی، تمام کے تمام لوگ اس میدان کے اندر جمع ہو جائیں، ٹھیک؟ میں ایک تیر دیتا ہوں آپ کو، وہ تیر مجھے کھجور کے تنے پر لٹکا کے اور وہ تیر میری طرف پھینکنا، میں مر جاؤں گا۔ کہا کہ ٹھیک۔ پھر کہ جب تیر کو چھوڑو تو یہ پڑھنا تم کہ بسم اللہ ھذا رب الغلام، شروع کرتا ہوں اس بچے کے رب کے نام سے، جس کا مطلب بنتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اس بچے کے رب کے نام سے، اور تیر پہ لکھا ہوا بھی تھا یہی لفظ۔ سارا مجمع اکٹھا ہو گیا، بادشاہ نے وہ تیر مارا تو بچے کے کن پٹے پہ جا کے وہ تیر لگا اور بچہ شہید ہو گیا۔ اب بچہ تو شہید ہو جاتا ہے، لیکن اتنے بڑے مجمع نے جب یہ دیکھا کہ بادشاہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ ھذا رب الغلام، کہ اس بچے کے رب کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو یہ بادشاہ خدا نہیں ہے، خدا وہی ہے جسے وہ بچہ مانتا تھا۔ سارا کا سارا شہر مسلمان ہو گیا۔ اب دیکھا یہ کیا ہوا، یہ مرتا مرتا سارے شہر کو مسلمان کر گیا ہے، تو ہم تو مار اس کو اس لیے رہے تھے تاکہ یہ دب جائے، لیکن یہ تو مرتا مرتا بھی سارے شہر کو مسلمان کر گیا، ہم اس کی ترکیب کو سمجھے ہی نہیں۔ اپنے وزیر سے کہا کوئی بات نہیں ڈرنے کی، ایسا ہے شہر کے چاروں طرف ایک خندق کھود دی جائے بڑی بڑی، اور ان خندقوں کے اندر جو ہے آگ لگا دی جائے، آگ روشن کر دی جائے، پورے شہر کے چاروں طرف بھڑکا دی جائے آگ کو،
हर एक फर्द को पकड़ पकड़ कर उनसे कहो कि बोल किसको मानता, इस बात से खुदा मानता या अल्लाह को ही खुदा मानता। जो मुझे खुदा माने उसको रहने देना, जो नहीं मानता उसको डाल देना खंदक में। ये है वो खंदक वाली आग। बस यहाँ तक के सिलसिला चलता रहा, तमाम मर्दों और औरतों को जो है उसमें डालते रहे। एक औरत को पकड़ कर ला गया जिसकी गोद में एक दूध पीता होनहार बच्चा था। अब वो औरत झिझकी, थोड़ा सा उसके दिल के अंदर एक बात पैदा हुई कि मैं क्या करूं। जैसे वो औरत के दिल के अंदर थोड़ा सा एक वसवसा पैदा हुआ और वो दूध पीता बच्चा जो माँ की गोद में था, उस बच्चे ने कहा, अम्मा क्या कर रही हो, तुम तो हक पर हो ना, सब्र करो और इस आग में कूद पड़ो। ये दूध पीता बच्चा अपनी अम्मा से कह रहा है। बस ये कहना था कि वो औरत उस बच्चे को लेकर जो है खंदक में कूद पड़ी। तो ये है वो वाकया कि उन लोगों ने मुसलमानों के ऊपर जो अजियत तकलीफें पहुंचाई, अल्लाह ने फरमाया कि जो है जिन लोगों ने इस तरह की अजियत तकलीफें पहुंचाई और इसके बावजूद भी उन्होंने तौबा नहीं की, बगैर तौबा के मर गए, तो उन्हीं के लिए हमेशा हमेशा का अजाब है। और एक जगह फरमाया कि हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में नजरान के एक शख्स ने अपनी जमीन खोदी किसी जरूरत से, तो इसकी अब्दुल्ला की लाश निकल कर आती उस जगह से, और जहां वो तीर लगा था वहां बच्चे का हाथ रखा हुआ है। अगर उस हाथ को हटा देते हैं तो खून जारी हो जाता है और फिर उसके बाद अपने आप ही हाथ जो है वो उसी जगह पर रखा जाता है तो वो खून रुक जाता है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खबर दी गई कि इसी तरह से मसला है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐसा है, उस कब्र को वैसे ही बंद कर दो और वो जो काम करने वाला था वो अपना काम किसी और दूसरी जगह जमीन में कर ले और इसको बिल्कुल मिला दो, जैसा था वैसे ही कर दो, पता ही न लगे। तो बलाहिया उमला किल्ला तशऊरून, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया है कि जो अल्लाह के नाम पर शहीद हो जाते हैं वो मरते नहीं बल्कि वो जिंदा रहते हैं। ये था आज हमारा सबक सूरह बुरूज का। वमा अलैना अल बलाग।